میں خود آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، میں نے ایس تک تعلیم حاصل کی. میرے کلاس فیلو تھے، بہت اچھے دوست تھے میرے. انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے گجرات کے ولبھ ودیا نگر کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ گئے، دنیاوی تعلیم کے لیے. میں دین کی طرف آ چکا دنیاوی تعلیم تھوڑی سی حاصل کرنے کے بعد. لیکن جب میں وہاں پہنچا ان سے ملنے کے لیے، ان کے ہاسٹل کے اندر، ان کے انوائرمنٹ کے اندر، تو مجھے ایسا محسوس ہوا پھر سے مجھے کالج کے اندر ایڈمیشن لے لینا چاہیے. یہ انوائرمنٹ ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا بہت اثر ہوتا ہے، ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول کریٹ کیا تھا، جس ماحول کے اندر آنے والا کوئی بھی شخص ہو، اس شخص کی زندگی کے اندر تعلیم، اخلاق، دیانت داری، ایمانداری، حیا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی تھیں. اور ہماری پوزیشن کیا ہے ذرا دیکھ لیں. تو صرف ایجوکیشن کی طرف فوکس کرنے سے کام نہیں چلے گا. وہ جراثیم جس کی بنیاد پر قوم کا گراف گر جاتا ہے، ان سارے جراثیم کو مارنا پڑے گا، ان سارے سوراخوں کو بند کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اپنی قوم کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہ سوچے یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. کچھ ڈیفیکلٹ نہیں، کچھ ڈیفیکلٹ نہیں. اس لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. آپ اگر قدم بڑھائیں گے تو کبھی آپ کو لگے گا میں الون ہوں، لیکن آپ الون نہیں ہوں گے. اللہ کی غیبی مدد ملتی جائے گی، لیکن نیت میں پیورٹی ہونی چاہیے. اس کو ذہن میں رکھا جائے، نیت میں پیورٹی ہونی چاہیے. آج دنیا، میرا یہ جملہ آپ زندگی پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، دنیا کس کو عزت دیتی ہے؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جو زمین پر بوجھ ہو اسے دنیا اٹھا کر پھینک دیتی ہے، اور جو زمین پر نفع دینے والا ہو اس کی دنیا حفاظت کرتی ہے. آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہماری ذات کون سا نفع پہنچا رہی ہے؟ نفع پہنچانے والی چیز اگر چھوٹی بھی ہو تو اس کی حفاظت ہوتی ہے. میں اگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. آپ کے گھر میں فریج ہے، آپ کا اپنا موبائل ہے، آپ کے گھر میں واشنگ مشین ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن موبائل کا معاملہ بھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ رکھ کر کے بھول جاتے ہیں کہاں رکھ دیا. آپ کا اینڈرائڈ فون ہے، آئی فون ہے، سیمسنگ فولڈ ہے، جو بھی آپ کا فون ہے، کبھی آپ بھول جاتے ہیں. لیکن معمولی چیز جو ہوتی ہے 1 روپے کی، وہ گھر والی کو معلوم ہوتا ہے کہ محفوظ مقام پر موجود ہے، اس لیے کہ وہ نفع پہنچانے والی ہے. آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ آپ اپنے گھر پر اپنی بیوی سے کسی دن کہیں ذرا سوئی دو نا، ذرا کپڑا سلنا ہے، وہ محفوظ مقام سے نکال کر کے آپ کو دے دے گی. اس لیے کہ سوئی کاٹنے کا کام نہیں کرتی، جوڑنے کا کام کرتی ہے. تو نفع پہنچانے والی چیز چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو بوجھ ہو اس کو اتار کر کے پھینک دیا جاتا ہے. ہمیں نفع پہنچانے والا بننا پڑے گا. جب تک کہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا نہیں کریں گے اور ہماری پوزیشن یہ پروف نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری زندگی اس کشتی کی طرح رہے گی جو دریا کے اندر صرف ہچکولے کھا رہی ہو. اب ڈوبے گی، کب ڈوبے گی، تب ڈوبے گی والی پوزیشن ہوگی. اس لیے میرے ساتھیوں، ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے، بہت محاذ پر سوچنا ہے، بہت ساری سمت پر سوچنا ہے. ہمارے مذہب نے کسی گوشے کو خالی نہیں رکھا، ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بے بسی تو اس وقت بھی تھی، بے کسی تو اس وقت بھی تھی جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بے کس نہیں تھے، بے بس نہیں. مالک کونین ہے گو کچھ
پاس رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، لیکن سچویشن ایسی تھی کہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن قدم بڑھایا اللہ کے بھروسے پر تو 14 صدیاں گزر گئیں، ان کی تعلیم بھی زندہ ہے اور وہ رسول بھی آج زندہ نظر آ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے، پیورٹی کے ساتھ اٹھو۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں پورا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے، ہمارے ایک کے سدھرنے سے کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہے۔ اگر ہم ایک سدھر گئے تو کیا انقلاب پیدا ہوگا؟ تو میرے ساتھیوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اسلام میں فرد کی بھی اہمیت ہے، جماعت کی بھی اہمیت ہے اور تنظیم کی بھی اہمیت ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ ایک سدھرے ہوئے فرد کی بنیاد پر معاشرے کے بہت سارے افراد سدھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے دوسروں کے اندر سنورنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور دیکھتے دیکھتے ایک ماحول اتنا پیارا بن جائے کہ جہاں دیکھیں وہاں پر اچھائیاں اور بھلائیاں ہی بھلائیاں نظر آئے۔